اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، دیکھیں بڑی انٹلیکچوئل آیتیں تھیں پیچھے، آپ نے دیکھا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ کیسے اس زمانے میں کانفلکٹ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو دیکھا کہ لوگ اس بارے میں بہت الگ الگ باتوں پر قائم تھے، یعنی انہوں نے اپنے دین میں بہت ایڈیشن کر لیا تھا اور لوگ بڑے کنفیوز تھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو کلیئر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کا مطلب جو میرا ویژن جاتا ہے یہاں پر کہ اس زمانے میں ان کو الہ بنا لیا ہوگا، حضرت عیسیٰ کے نام سے جھوٹی باتیں کہی گئی ہوں گی اور ان کو اللہ کا بیٹا کسی نے مان لیا ہوگا۔ پھر یہی جو ہماری والی باتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، یہ والی باتیں گردش کر رہی ہوں گی، کیونکہ دیکھیں نا وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتائی تھی کہ نہیں چھوئے گی تم کو آگ مگر چند دنوں کے لیے، جو پیچھے ہی ہم نے پڑھا، تو ایگزیکٹلی ہماری طرح کی بات ہی پہلے والے لوگ بھی کہتے تھے نا۔ تو اسی طرح آپ دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جب جادو کی بات ہوئی تو ہمارے یہاں بھی کسی بڑے بڑوں کے نام سے منسلک کی جاتی ہے نا، کہ دم کیا اور یہ کیا فلانا کیا نبی پہ بھی ہوا تھا، یوں اتارا گیا، الٹی سیدھی باتیں۔ تو آپ دیکھو کسی بھی بات پر کسی بڑے کا نام لگا دو نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی بات میں ایک وزن آ جاتا ہے، تو لوگ استغفر اللہ نبیوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ اور آج دیکھیں جو ہمارے دین کا ماحول ہے، اس میں آپ دیکھو کہ آپ کو اتنے منافقت نظر آئے گی بڑے لوگوں کی طرف سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس زمانے میں بھی لوگ کس کس طرح سے دین کو ہتھیار بنا کر استعمال کرتے تھے اپنی گدی کے لیے اور اپنی ایک دکانداری کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے۔ تو آپ دیکھو کہ انسان اپنے مفادات کے لیے کس طرح سے دین کو یوز کرتا ہے، یہ آج ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، اور پہلے زمانے میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگ دین کو یوز کرتے تھے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی۔ پھر اللہ نے یہاں پر سچ بات بتائی کہ حضرت عیسیٰ کیا تھے، کس طرح پیدا ہوئے، اور ہاں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ ان کو کسی آدمی نے چھوا تھا۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے ایک گروپ ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی کرتے ہیں، وہ تھی تو پاک باز لیکن ایک آدمی تھے، ان کے شوہر کا نام ہے، مطلب اتنا استغفر اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آپ دیکھو کہ میں اس دن وہ کرسچن سے پوچھ رہی تھی، کیونکہ یہ ابھی ہمارا چیپٹر چل رہا ہے نا، تو مجھے اس سے بھی باتیں میں پوچھتی ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے کیا کانسیپٹ ہیں۔ تو اس کو میں نے کہا تو انہوں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ورجن تھیں، ان کو کسی آدمی نے نہیں چھوا تھا، لیکن ان کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یعنی وہ استغفر اللہ اس بات کو کسی اور ہی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ اسی لیے تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اتنا ان کا معجزاتی طور پر پیدائش ہوئی ہے کہ یہ اللہ سے بہت کلوز ہیں اور ان کے بغیر تو نہ آخرت آئے گی نہ کچھ ہوگا۔ آپ دیکھو کتنی جھوٹی باتیں بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے اس کو کلیئر کیا، پھر اللہ نے کلیئر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان کو وفات دی تھی اور اپنی طرف بلند کیا ہے، یعنی وفات دے کر بلند کیا۔ اس میں کہیں بھی یہ پوری چیزیں جب اللہ تعالیٰ کریکٹ کر رہے تھے یہاں پر آیتوں سے، تو اس میں کہیں بھی نہیں آ رہا کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، ورنہ ہی آپ کو قرآن سے کہیں ملے گا۔ صرف وہ رفع کو بلند انہوں نے لے لیا ہے، کہیں بھی آپ ان سے ڈسکس کریں گے نا تو یہ جو آتا ہے نا آیت نمبر 55 میں وَرَافِعُكَ، اس کو انہوں نے لے لیا ہے کہ بلند کیا، لیکن اس سے پہلے جو وفات کا ذکر آتا ہے متوفی کا، اس کو یہ لوگ نہیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے وفات دی آپ کو اور بلند کیا آپ کو اپنی طرف، اور دور کیا آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اس طرح سے ہم نے آپ کو دور کیا، یعنی آپ کو ان کے ذریعے کوئی بھی ہم نے موت نہیں دینا چاہیے یا کوئی آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرتے یہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اس سے پہلے ہی آپ کو وفات دی اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ یعنی آپ دیکھو کہ کتنا مائنڈ، جب آپ دوسری کتابوں کو لے کر قرآن سمجھتے ہو نا، یعنی پہلے دوسری کتابوں کا اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، ان کے قصے کہانیاں مضبوط کر لو، پھر جب آپ اپنی کتاب پڑھتے ہو نا تو آپ کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عقیدے ایسے بنتے ہیں کہ آپ یہ دیکھو کہ جب یہ بات آئی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ دیکھو وہ کس طرح سے پوری دنیا میں رائج ہوا، اور آج کرسچینٹی میں آج تک یہی عقیدہ موجود ہے۔ اس طرح سے جھوٹے عقیدے پروان چڑھتے ہیں جب آپ کے بڑے یہ بتا دیں کہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور کتابوں میں ڈال بھی دیں،
تو اس طریقے سے بات جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اور لوگ اس طریقے سے اس جھوٹے عقیدے کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس کو ٹھیک بھی کیا، اللہ نے ان کو بتایا، انہوں نے قرآن کی آیت بنائی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، ٹھیک بھی کیا، لیکن آج ان کی امت اس جھوٹے عقیدے پر بلیف کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی اللہ نے ہم کو قرآن سے ہی بتایا کہ انہوں نے کہا آؤ اپنے سارے لوگوں کو لے کر آ جاؤ میدان میں، اور میں بھی لے کر آ جاتا ہوں جو ہماری بات مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ یعنی ان سب کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جھوٹے پر ہر دھرمی سے قائم تھے۔ اور اس کے بعد آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 64 تک، کہ ایک چیز پر تو ہم سب ایک پیج پر آ جائیں نا، وہ ایک چیز کیا تھی کہ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے سوائے اللہ کے، اس ایک چیز پر تو خدا کے لیے ایک پیج پر آ جاؤ، کیونکہ یعنی ان کی بک میں بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ یہ دیکھو، یہ لا الہ الا اللہ کا پوائنٹ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہر نبی لے کر آئے تھے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اسی لیے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس ایک پوائنٹ کی طرف تو آ جاؤ جو تمہاری بک میں بھی لکھا ہوا ہے، ہماری بک میں بھی لکھا ہوا ہے، اور نہیں بنائے گا بعض ہمارا بعض رب اللہ کے سوا کسی ایک کو۔ اس کا مطلب بنا رہے تھے، شرک کر رہے تھے، کسی اور کو بھی حی القیوم مان رہے تھے۔ اور آپ دیکھو وہی نبی جو یہاں پر اتنی باتیں کر رہے ہیں، ان کے نام سے ہی ان کو ہی حی القیوم مانا گیا۔ یعنی کیسے لوگ ہیں ہم لوگ، کتنا جھوٹ بولیں گے، قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، اور شاید دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ آپ دیکھو کہ کتنی باتیں آتی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو گواہی دیتے ہیں یہ کہ ہم فرمانبردار ہیں اللہ کے، یعنی کیا فرمانبردار ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، پالنے والے سے آپ ہر وقت مانگ سکتے ہو نا۔ تو آپ تو اللہ کے سوا نبی سے بھی مانگ رہے ہو، سب اپنے اپنے بڑوں سے مانگ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے اپنے بڑے بنا لیے ہیں۔ تو یہ کیسی کیسی جھوٹی باتیں ہیں۔ اور پھر آپ یہودی، ہندو، کرسچنز ان کو برا بولتے ہو، اور آپ کے اپنے دین میں آپ نے کتنے بت اور معبود بنا لیے ہیں، ان کو آپ کافر، شرک کرنے والا بولتے ہو۔ تو آپ نے کتنی نحوست دین میں پھیلا لی ہے، ذرا اس پر بھی غور کرو۔ اور اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 65 میں کیا آتا ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں۔ اب دیکھیں اسی وقت ایک اور کانٹرڈکشن ہوا، پہلے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور اس کے بعد اب ابراہیم کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ یعنی ہر نبیوں کے بارے میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھگڑا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ سنتے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، وہ پردہ کیے ہوئے، ان کی موت نہیں ہوئی۔ دوسری کہتی ہے کہ نہیں موت ہو گئی لیکن وہ مدینے میں سنتے ہیں۔ تیسرے کہتے ہیں کہ نہیں وہ حضرت علی کو ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی سنتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھو کہ لڑائیاں جھوٹی ہوتی ہیں، یہ اللہ قرآن سے بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے بارے میں کیوں تم حجت ڈال رہے ہو، کیا جھگڑ رہے ہو؟ وما انزلتا، اور نہیں نازل ہوئی تھی التورات، توریت، والانجیل، اور انجیل، الا من بعدہ افلا تعقلون، توریت اور انجیل تو جب نازل ہی نہیں ہوئی تھی مگر بعد میں اس ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے ہو؟ یعنی وہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں جب انجیل اور وہ جاری ہوئی تھی، انجیل اور وہ نازل ہوئی تھی، تو وہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ابراہیم کے نام سے کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی تھی انجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم جھوٹی باتیں کر رہے ہو، اس زمانے میں تو ابراہیم تھے ہی نہیں، اور ابراہیم کے بعد توریت اور انجیل نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم کے نام سے کچھ توریت اور انجیل میں انہوں نے ڈالا تھا کہ ابراہیم نے یہ کہا، ابراہیم نے فلانا کہا۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اس کا مطلب نبیوں کے نام سے کتنی جھوٹی باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ ابراہیم نے توریت میں یہ کہا، ابراہیم نے انجیل میں یہ کہا، یا کوئی اور باتیں۔ تو
تو سوچو، آپ سوچو، صرف دماغ لگاؤ ان آیتوں پہ. میں آپ کو کیا زیادہ سمجھاؤں کہ مجھے ایسے ہوتا ہے کہ آپ خود اپنا دماغ چلاؤ کہ آج کا جو سیناریو ہے اور یہ جو سیناریو ہے اس کو دیکھو کہ کیا چل رہا تھا. ایگزیکٹلی ہماری طرح کا ماحول تھا. اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ قرآن میں اتنی انٹلیکچوئل باتیں کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے کہ پڑھو. اللہ کہہ رہے ہیں عقل نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو کہ جو بھی تم کو جھوٹی باتیں بتائے گا سن لو گے، مان لو گے؟ عقل نہیں رکھتے ہو کہ ابراہیم کے تو بعد آئی ہیں یہ توریت زبور، اس کا مطلب کوئی ایسی غلط بات ہوئی ہوگی نا جس پہ لوگ ایمان بھی لا رہے ہوں گے. اللہ نے کہا تمہارے اندر خود کے اندر عقل نہیں ہے، یا جو بڑے بتائیں گے وہ مان لو گے؟ آپ خود دیکھ لو، دیکھ لو، آپ خود سمجھو. ہاں انتم، کیا ہو تم، ہاں الائی حاج تم فیما، کیا ہو تم ایسے لوگ حجت کرتے ہو، بحث کرتے ہو تم اس معاملے میں، لکن تمہارے لیے بھی علم، جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. تمہارے معاملے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، جس معاملے میں تم اس میں بھی حجت کرتے ہو. یعنی ابراہیم کے، اب آگے آپ کو پتہ چلے گا، آپ پڑھو گے نا آیت نمبر 66، تو آپ کو ایسی ایک سمجھنے کی بات ہے. آپ اس کو پڑھو تو آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ تم حجت کرتے ہو اس معاملے میں، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے ساتھ کوئی علم. دوبارہ یہ بات آئی، فلیما، پس کیوں تم حجت کرتے ہو اس معاملے میں، فیما لیس لکم بہ علم، واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو. اب دیکھیں بحث ہو کیا رہی تھی، آپ دیکھیے. ما کانا، نہیں ہے، ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن تھے حنیفا مسلما. اس ایک جملے سے آپ کو اتنی باتیں پتہ چل جائیں گی. آگے بھی آپ اس آیت کو کمپلیٹ کیجئے کہ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ان کے نام کے ساتھ شرک ہو رہا تھا. اللہ نے کلیئر آیت آپ کو بتائی کہ ابراہیم کی کس معاملے میں جھگڑے تھے، کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم نصرانی تھے. سمجھ آئی؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں توریت اور انجیل اس کے بعد نازل ہوئی ہے، تم کیسے ابراہیم پہ یہ بول رہے ہو کہ ایک کہہ رہا ہے یہودی تھے، ایک کہہ رہا ہے نصرانی تھے؟ وہ نہیں تھے، وہ حنیفن تھے، وہ صاف ستھرے صرف اللہ کو ماننے والے تھے. مسلمن، یہ صرف میرا اور آپ کے لیے مسلمان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے مسلمان ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، یعنی اللہ کے فرما بردار تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ یہ سارے لوگ اللہ کے فرما بردار بندے تھے. کوئی ان کا نام نہیں تھا، نہ ہی نصرانی تھے، نہ ہی یہودی تھے. جیسے ہمارے یہاں حنیفہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو ابو حنیفہ کے نام سے ایک حنیفی مسلک کر دیا، شافعی مسلک کر دیا، فلانا مسلک کر دیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا. جب یہ ساری باتیں پڑھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے نام کے ساتھ اتنا بڑا پنگا لیں گے یہ لوگ، اور دین میں اتنے ایڈیشن کریں گے، مسلک بنائیں گے، ہر مسلک کا الگ الگ کوئی اور ہوگا. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ریئیکشن دیکھوں کہ اس وقت آپ یہ باتیں سن کے آپ کے کیا ریئیکشنز ہیں، کہ کس طریقے سے دین کو گول مول کیا جاتا ہے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ سب مل کے بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنائیں گے. تو آپ دیکھو کہ انہوں نے ابراہیم کے نام سے جھوٹی باتیں کی. اللہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ ابراہیم کے بعد یہ توریت اور انجیل آئی ہیں؟ یعنی تم کو جو بول رہا ہے اس کو مان رہے ہو، تمہارے اندر خود کے اندر عقل نہیں ہے، اور تم عقل کے بغیر یہ باتیں کرتے ہو کیونکہ تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے. پہلے علم تو لے لو، پہلے یہ تو جان لو کہ پہلے ابراہیم توریت اور انجیل آئے تھے یا پہلے ابراہیم آئے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سو سالوں کے، کئی ہزاروں سالوں کے بعد جو ہے وہ بخاری آئی ہے. تو وہ تو تھے ہی نہیں. تو اتنے پہلے دین کس نام پہ چل رہا تھا؟ آپ نے اس کو نبی کی بات بنا دی، اور بخاری صاحب کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ اتنا تم لوگ اس کو دین کا حصہ بنا لو گے. یعنی کیسے لوگ ہو؟ تو یہ بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی تھی. اور اللہ فرماتے ہیں وہ کچھ نہیں تھے، نہ حنفی تھے، نہ شافی تھے، نہ فلانا تھے، نہ تمہارا کچھ اور تھے. تو یہاں پر نام آ گئے یہودی نصرانی، کچھ نہیں تھے، حنیفن تھے، مسلمن تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. یخرق تھے، وہ والا عقیدہ تھا ان کا بھی جو آیت نمبر 64 میں آپ کو بتایا گیا.
کہ لا الہ الا اللہ، اور اگر تم نہیں بھی مانتے ہو تو ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. اور وہ شرک بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے نام کے ساتھ شرک ہو رہا تھا. ابھی یہی جو کرسچن سے میری بات ہو رہی تھی نا، آپ بولو گے میں بار بار اس کا ذکر کر رہی ہوں، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں کیسے آپ کو اس کو بالکل انڈیل دوں آپ کے اندر. کہ آپ دیکھو کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بائبل میں انجیل ہے؟ تو کہہ رہی ہے ہماری بائبل میں سب آ جاتے ہیں، زبور، توریت، انجیل. تو میں نے کہا پھر آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیونکہ قرآن میں تو سب آ جاتا ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے بھی بائبل لی ہوئی ہے. میں نے اس کو کہا، اور واقعی میں نے بائبل لی ہوئی ہے، میں اس کو اسٹڈی کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں. تو اس نے کہا آپ نے کس کی بائبل لی ہوئی ہے؟ ہمارے یہاں بھی پاسٹر بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں جو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا. تو میں نے کہا آپ بتا دو کون سی صحیح والی ہے، میں وہ لے لوں گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو منگوا دوں گی. تو اس نے کہا آپ بھی مجھے قرآن منگوا دینا. تو میں نے کہا صحیح ہے، میں بھی آپ کو قرآن منگوا دوں گی. تو بولی ہاں میرے ہسبینڈ تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے. میں نے کہا قرآن میں تو یہ ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو قرآن آپ پڑھو، قرآن میں ان سب باتوں کا مجموعہ ہے. تو یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ دیکھو ان کے بڑوں نے ان کو بتا دیا کہ یہ کتاب میں تینوں بکس ہیں، تو قرآن کیوں نہیں ڈالا؟ یہ کیوں نہیں بولا کہ تینوں بکس ہیں اور آگے قرآن بھی ہے تو اس کو پڑھنا؟ کیا وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ لوگ اللہ کی کتاب نہیں مانتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو کوئی بیر ہے؟ تو آپ دیکھو ان کے بڑوں نے ان کو الجھایا، اور وہ خود یہ مان رہی تھی کہ ہمارے بڑے، ہم تو اپنے بڑوں کو ہی نہیں مانتے، ہم اپنی صرف کتاب کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں چاہیے کہ اگر تم صرف کتاب کو مانتی ہو تو تم بھی قرآن کو پڑھو، کیونکہ وہ لاسٹ کتاب تھی. میں نے کہا ہم تو حضرت عیسیٰ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم نہیں ہے، لیکن ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں نے تو ان کو اس دن شیعہ سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ہم تو اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ساتھی تھے نام کے ساتھ، حسین ہو، حسن ہو، علی ہو، جو بھی ہوں، اگر یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فائٹ کیا دین کے لیے، بعد میں بھی فائٹ کیا، تو میں نے کہا ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سے یہ سوال تھوڑی ہونے والا ہے. اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے نام کے ساتھ بھی وہ کہہ رہی ہیں ہم کسی کو برا نہیں بولتے. میں نے کہا صحیح ہے، لیکن اگر کچھ لوگ سنی سے اور کچھ لوگ شیعوں کی طرف سے ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو میں نے کہا اگر وہ نبی کے ساتھ تھے اور دین کا کام کر رہے تھے تو ہم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں کوئی کہ میں اور آپ آج فیصلہ کریں کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. آپ یہ کر کیسے سکتے ہو؟ آپ کے پاس کوئی علم ہے اس بات کا؟ تو یہ جھوٹے علم اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو اللہ اللہ بس اتنی گندگی پھیلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر چلنے والا بنائے. اتنا پیارا دین ہے، اتنے پیارے لوگ ہیں، اور جن جن نے بھی نبیوں کے ساتھ دیے، دین کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند کرے. سب بہت اعلیٰ مقام پر ہوں، انشاءاللہ ہوں گے ہی، لیکن وہ بہت بڑے لوگ تھے اور ہم کو سوٹ نہیں کرتا کہ ہم ان کے معاملات میں خود یہاں فیصلے کرتے پائیں. اس کی بہت بڑی سزا ملے گی اللہ کے یہاں. پھر اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 68 میں، ان اول الناس، بے شک پہلے لوگ، بھی ابراہیم بے شک اولا یعنی زیادہ قریب، الناس لوگوں میں، ابراہیم سے یعنی زیادہ قریب ابراہیم سے وہ لوگ تھے، للذین اتبعوہ، بے شک وہ لوگ تھے جنہوں نے اتباع کی اس ابراہیم کی، وہذا نبی، اور اس نبی کی بھی اتباع کی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور جو لوگ بھی ایمان لائے، وہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی ہے مومنین کے. یعنی جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، اور اتباع کی مطلب وہ جو کتاب لے کر آئے تھے اس کی اتباع کی، اور ایمان والے بھی جنہوں نے بھی اتباع کی، اور جو لوگ بھی ایمان والے ہیں، اللہ ولی ہیں مومنین کے. انشاءاللہ اس آیت کو ہم کل ڈسکس کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.